قرآن پاک کے ان کلمات میں کبھی ہم الف پر زبر، کبھی زیر تو کبھی پیش لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ قاعدہ درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اس خالی الف کے اوپر زبر لگا کے پڑھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ زیر اور کچھ لوگ پیش کے ساتھ ہی تمام الف کی ادائیگی کر دیتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اس خالی الف کے اوپر کب زبر لگے گی، کب زیر لگے گی اور کب ہم اسے پیش کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ الف کے اوپر کب زبر لگا کے ادائیگی کی جائے گی۔ یہاں دیکھیں، یہاں پر آپ کو خالی الف نظر آ رہا ہے۔ قاعدے کو ذہن نشین کر لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف کے بعد لام ہے تو ہم الف کے اوپر زبر لگا کے ادا کریں گے، اس لیے ہم یہاں پہ زبر لگائیں گے، الذی اسے پڑھیں گے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر الف ہے، الف کے بعد لام ہے، تو یہاں پر بھی اگر ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں تو الف کے اوپر زبر دے کے ادا کریں گے، الخناس۔ اب میں اس کی ایک اور دو مثالیں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ سورۃ الماعون کی یہ آیات ہیں، یہاں دیکھیں، یہاں بھی خالی الف ہے اور اس کے بعد لام ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہم یہاں پر بھی الف کے اوپر زبر لگا کر ہی ادا کریں گے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون۔ اب آتے ہیں زیر کی طرف کہ ہم نے زیر کب لگانا ہے۔ زیر لگانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جب خالی الف کو دیکھیں گے تو ہم اس کے تیسرے ورڈ کو دیکھیں گے کہ اس پر زبر یا زیر ہے۔ اگر زبر یا زیر ہے تو پھر ہم اس خالی الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے۔ یہاں تیسرا ورڈ دیکھیں کون سا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ الف ایک، را دو اور جیم تیسرا ورڈ ہے۔ ہم تیسرے ورڈ کو دیکھیں گے کہ اس پہ زبر ہے یا زیر ہے۔ یہاں پر زیر ہے، اس لیے ہم یہاں پر الف کے نیچے زیر دے کر اس کی ادائیگی کریں گے، ارجعی، ار کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ یہاں پہ زیر لگا دیں گے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب آپ کو زبر کی مثال بھی میں دکھا دیتی ہوں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر تیسرا حرف ہے، اس تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے، اور یہاں پر جو الف کے نیچے زیر آیا ہے وہ اسی ہی قاعدے کے تحت آیا ہے، کیونکہ تیسرے ورڈ کے اوپر زبر تھی، اس لیے یہاں پر الف کے نیچے زیر آیا ہے۔ پہلا قاعدہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ الف کے بعد لام تو نہیں۔ اگر الف کے بعد لام ہے تو پھر ہم الف کے اوپر زبر لگا دیں گے۔ اگر الف کے بعد لام نہیں ہے، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے، تو پھر ہم الف کے نیچے زیر دے کے ادائیگی کریں گے، اذهب الى فرعون انه طغى۔ یہاں پر بھی الف خالی ہے، اور اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پہلا قاعدہ دیکھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، الف کے بعد لام تو نہیں۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا قاعدہ دیکھنا ہے، الف کے بعد جو تیسرا حرف ہے اس پر زبر یا زیر تو نہیں۔ یہاں بھی زیر آ گئی ہے، اس لیے ہم اسے بھی زیر کے ساتھ ہی ادا کریں گے، اتبعوا من لا يسألكم اجر وهم مهتدون۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے، پہلا قاعدہ ہم نے یاد کرنا، الف کے بعد لام تو نہیں، پھر دوسرا قاعدہ۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی تیسرے ورڈ کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم زیر کے ساتھ ہی ادائیگی کریں گے، استکبارا فی الارض ومکر السیئ۔ اب آتے ہیں پیش پر کہ ہم نے پیش کی ادائیگی کب کرنی ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں پر تیسرا ورڈ ہے، اس تیسرے ورڈ کے اوپر نہ ہی زبر ہے اور نہ ہی زیر ہے، یہاں پر پیش ہے، اور جب ہم قاعدے میں دیکھیں کہ تیسرے حرف کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، اور نہ ہی الف کے بعد لام ہے، تو پھر تیسری حرکت کیا بچتی ہے، تیسری حرکت پیش بچتی ہے۔ یہاں پہ پیش ہے تو ہم
اس الف کے اوپر پیش دے کر اس کی ادائیگی کریں گے. اشدد بہ ازری.